نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ یہ بھی ابواب البر میں سے سمجھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی سے قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، کسی خاص مدت تک. بدین کہتے ہیں قرض کو، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک. ایک قرضہ دیتا ہے تو 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 1 سال 2 سال. ٹھیک ہے. فاکتبوہ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھ لو. کتبہ لکھنے سے، کتابت سے. مسمى اجل مسمى، ایک مسمى کہتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے نا، تو مسمن کا مطلب ایک نام ہوتا ہے. تو اجل ایک تاریخ، یعنی اس تاریخ کا ایک نام ہوگا، وہ ایک تاریخ مقررہ. مسمى کا ترجمہ کریں مقررہ. ٹھیک. وَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ لکھیں، بینکم، تمہارے درمیان، کاتبن، ایک لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ڈنڈی مارے لکھنے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور کاتب کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے. اس زمانے میں لکھنے والے نہیں ملتے تھے نا، آج تو ہر کوئی لکھتا ہے. وَلَا يَأْبَ، اور کاتب انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. فلیکتب، تو پس اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي علیہ الحق. ولیملل کا مطلب ہے تحریر لکھانے کا معاملہ کرنا، لکھانے والا. تحریر کا معاملہ، یملل کا معاملہ، تحریر کا معاملہ. تو ولیملل، تو چاہیے کہ لکھائی کا معاملہ وہ کرے، الذی علیہ الحق، جس کے ذمہ حق لازم ہے. ایسا نہیں کہ پیسے بھی میں دے رہا ہوں، لکھوا بھی میں ہی رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ادائیگی آپ کے ذمہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لکھواؤ. ٹھیک. یہ کاتب کے پیسے آپ دیں گے، لینے والا. ہاں، یعنی قرض لینے والا دے گا. ہاں، کاتب کے پیسے آپ دیں گے. سمجھ؟ جیسے آج کل تو یہ معاملہ ایسے عام ہے نا، لیکن معاملہ ہو رہا ہے، بینک آپ کو دے رہا ہے جناب 1 کروڑ 10 کروڑ. ٹھیک ہے. تو بینک آپ سے اس کی فیس چارج کرتا ہے. تو آپ کو پیسے دے رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ جو معاملہ کریں گے، ہم اس کے پیسے آپ سے چارج کریں گے. تو بینک کا یہ پیسے چارج کرنا درست ہے اور جائز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چارج آپ کو دینا ہے، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس کو آپ لکھوائیں، معاہدہ آپ کریں. اور آپ نے اس چیز کی کوئی اکاؤنٹنٹ ہائر کیا، تو آپ کو اس اکاؤنٹنٹ کے پیسے آپ کو دینے ہیں، اور بینک خود ہی آپ سے لے لیتا ہے. اس کی تو آپ فکر نہ کریں. جو جائز چیزیں وہ تو بینک کو خود ہی پتہ ہوتی ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کے اندر اللہ سے ڈرے. ایسا نہ کہ اس کو تو پڑھنا آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اپنی مرضی سے کام کرا رہے ہیں جناب، اس کو کہہ رہے ہیں انگوٹھا یہاں لگانا آپ نے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، تو کوئی چیز کم نہ کرے. ٹھیک ہے. جو 1 صفر کم لکھوا دیا، ٹھیک ہے، تو کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِنْ كَانَ، اور اگر ایسا کوئی شخص تھا، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے، سفیہن، وہ ایسا تھا کہ جو نہ سمجھ ہے، بیوقوف سا آدمی، او ضعیفن، یا کوئی بہت بڈھا آدمی کمزور ہے، او لا یستطیع، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کو استطاعت نہیں ہے کہ ان یمل، کہ وہ تحریر لکھوا سکے. تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے پیسے دے، وہ اپنی طرف سے معاملہ کروائے. کتنا خیال رکھے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، جب تحریر لکھوائیں تو 2 بندے گواہ بنا لے بندوں، آدمیوں میں سے. وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر رجل آدمی کو کہتے ہیں، وَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 آدمی نہ ہوں تو فَرَجُلٌ، تو 1 آدمی ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، جس پر تم راضی ہو گواہ بنانے کے اوپر، کہ ان تضل احداہما،
تاکہ اب دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت بتائی، اس لیے کہ عورتوں کا کام باہر کے معاملات نہیں دیکھنا ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ جو معاملہ نہیں دیکھتے آپ کو اس کی عقل نہیں ہوتی، لیکن آپ ضرورت کے تحت اس کو ان کاموں میں داخل کر رہے ہیں تو وہ تو بیچاری اپنے گھر کے کاموں والی ہے، تو لہذا ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے، پھسل جائے، فذکر احداہما الاخری، تو ان دو میں سے کوئی دوسری اس کو یاد دہانی کرا دے گی، دیکھو ہم نے یہ بات طے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک گواہی ہوئی اور دونوں کی گواہی تبدیل ہو رہی ہے تو پھر ان کی اتفاق رائے میں دیکھا جائے گا کون اس میں زیادہ سمجھدار ہے۔ ولا یأبی الشہداء، اور شہداء کو یہ نہیں چاہیے کہ اذا ما دعوا، ولا یأبی الشہداء، اور شہداء کو انکار نہیں کرنا چاہیے شہادت دینے سے، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کے گواہی دے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ آج کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، گواہ کوئی رگڑ دیا۔ ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله، ایک منٹ ایک چیز ہے، ولا تسأموا، اور تسمیہ اصل میں یہ ہوتا ہے کسی چیز کو نام دینا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ معنی ہوگا کہ ولا تسأموا، تم اس بات سے گھبراؤ نہیں، اکتاؤ نہیں، ان تکتبوہ، کہ اپنے معاملے کو لکھو، صغیرا او کبیرا، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، الی اجلہ، اس کی مدت تک اس معاملے کو لازمی لکھو۔ اس معاملے کو لکھنے کی یہ ایک طریقے سے تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ ہے اس معاملے کو آپس میں لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تسمیہ سے، تسأموا، یہ تسأموا تسمیہ سے نہیں ہے، بس یہ ایسے ہے کہ شرمانے سے ہے، ٹھیک ہے، شرم نہ کرو، ہاں شرم نہ کرو، یہ اکتاؤ نہیں۔ ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، واقوم للشہادہ، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، الی اجلہ، جو بھی معاملہ ایک مدت تک کا ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں چھوٹا معاملہ ہو، دوسری کی نظر میں بڑا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا معاملہ بڑا ہو، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ذالک اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اقسط کہتے ہیں، جو میں نے پوچھا احسن بتایا تھا، اظلم بتایا تھا، اقسط نے کہ انصاف کے اندر بڑی چیز ہونا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادہ، اور گواہی کو درست رکھنے کا اقوم طریقہ، یعنی زیادہ مضبوط طریقہ، اقوم قائم سے ہے، قائم وہ چیز ہوتی ہے جو مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وَأَدْنَا، اور اس بات کی قریبی بات ہے، ادنا قریب کو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ادنا اور اعلیٰ یہ وہ والا ادنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادنا یہ اس بات کے قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تمہیں شک نہیں ہوگا، کہ تم شک میں نہ پڑو گے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ آئندہ شک میں نہ پڑو گے، اللہ، ہاں یہ بات ہے کہ ان تکون تجارتن، کہ تمہارے پاس ایسی تجارت حاضرتن حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، کہ جو تم آپس میں نقد کر رہے ہو، یہ تدیرونہا، تدیرو، یہ تو پہلے بھی آیا ہے، نقد کر رہے ہیں، نقد کیش پہ، جی، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی ایک چیز ہے میں نے 10 روپے کی تھی، میں نے 10 روپے دیے، وہ چیز میں نے لے لی، تو اس میں لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اچھا ہے کہ اس میں کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یا لکھت پڑھت کر لی جائے یا پھر اس کو اس کے اوپر گواہ بنا دی جائے، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم بے کرو، ٹھیک ہے، اس کا بہت بہترین طریقہ کفار نے اپنایا
اس کو ساری دنیا اپنا رہی ہے. مسلمان تاجر بھی پہلے اپناتے تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے چھوڑا تو دنیا نے اس کو اپنانا شروع کیا، اور اپنانے کے بعد دنیا جہاں تک پہنچی ہے آج ساری دنیا اس کو اپنا رہی ہے. مسلمان بھی اس کو اپنا رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی راحت محسوس کرتا ہے کہ آپ گئے کاؤنٹر پر، اس نے آپ کی پرچی بنائی، آپ کو دی، آپ لے کے آگے، آپ دیکھیں یہ پیسے دیے اور یہ چیزیں، یہ پیسے دیے اور یہ چیزیں، یہی چیز ہے. سمجھے؟ اب بطور مثال آپ امتیاز سے سامان لیا، اس نے کہا سر جی آپ کے 9,000 روپے، آپ نے 9,000 روپے دیے، آپ لے کے آ گئے. اب پورا دن شک میں رہو گے نا، یار پیسے زیادہ تو نہیں کاٹے ہیں، کہیں ڈبل تو نہیں لگا دیا، ڈبل تو نہیں لگا دیے کسی چیز. اچھا دوسرا، آپ بہت اچھے آدمی ہو یار، ایسا نہ ہو یار کسی چیز کے پیسے نہ بنائے ہو اس نے، کوئی چیز بھول گیا ہو، آپ کو ڈر لگے گا. ٹھیک ہے، اور آپ کو ہر چیز کا ریٹ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ٹوٹل کیا ہوا ہے. آپ چیلنج، یہ شریعت سکھاتی ہے کہ تمہیں لکھ لینا چاہیے. بہتر ہے نہیں لکھ سکتے تو گواہ بنا لو، کیونکہ اس زمانے میں لکھنا پڑھنا مشکل تھا. آج کل گواہ بنانا مشکل ہے، لکھنا پڑھنا آسان. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت نے کیسی زبردست بات بتائی جو کفار نے اڈاپٹ کی ہے، اور آج ساری دنیا لے کے چل رہی جو بات شریعت کی ہے. ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے، یضار تکلیف نہ پہنچائی جائے. میں تو سمجھانے کے لیے نقصان نہ پہنچاؤ کا ترجمہ کیا، یہ وہ ہے پیسو ہے، مجہول ہے. تکلیف نہ پہنچائی جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا شہید اور گواہ کو. نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ کاتب کو، جیسے کہ آج کل گواہ کے ساتھ معاملہ فونی قرآن مجید بنی. وَأَن تَفْعَلُوا، اس میں رکھ لو، وَأَن تَفْعَلُوا، نہیں ٹھیک ہے پھر بھی کھینچ لیں. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آج بہت تباہی مچ رہی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، وہ تمہیں تعلیم. ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے. ٹھیک ہے، اعظم آیت القرآن آیت الکرسی ہے، لیکن یہ طویل ترین لمبی ترین آیت ہے، اور اس میں قرآن کی لمبی ترین تعلیم جو ہے وہ معاملات سکھانا ہے. لمبی تعلیم کے اندر نہ کہیں پردہ سکھایا، نہ کہ داڑھی رکھنا سکھایا، نہ کہیں حلیہ کرنا سکھایا، معاملات کرنا سکھایا، جو پاکستانیوں کے، ہم مسلمانوں کے بہت گندے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پہ ہو،